بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ اپنے خاندان کے ہمراہ سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک یتیم بچہ نظر آیا۔ بادشاہ کو یتیم بچہ بہت اچھا لگا۔ اس نے حکم دیا کہ اسے میری ملکہ کے سپرد کر دیا جائے اور اس کی تربیت کی جائے۔ وہ بچہ شاہی نگرانی میں پلنے بڑھنے لگا۔ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بچہ بہت ذہین اور فطین نکلا۔ جب بادشاہ کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ میرے مرنے کے بعد عبداللہ کا خوب خیال رکھنا اور اسے کسی محرومی کا احساس نہ ہونے دینا۔ بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نے اس کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا اور عبداللہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ عبداللہ خدا داد صلاحیتوں کا مالک تھا۔ نیا بادشاہ اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ نئے بادشاہ نے اسے اپنے وزراء میں شامل کر لیا۔ تمام تر ذاتی معاملات اور ریاستی معاملات میں اسے مشورہ کرنے لگا۔ کچھ وقت گزرا تو عبداللہ کی کارکردگی اور بہتری نظر آئی تو اسے ریاست اور محل کے تمام عہدیداروں پر نگران مقرر کر دیا۔ عبداللہ محل کے کسی بھی حصے میں آزادی کے ساتھ آ جا سکتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے عبداللہ سے کہا کہ میرے آرام گاہ میں جاؤ اور فلاں چیز لے آؤ۔ عبداللہ بادشاہ کے آرام گاہ میں پہنچا۔ اس نے وہاں بادشاہ کی خاص کنیز اور بادشاہ کے ایک نوکر کو قابل اعتراض حالت میں دیکھا۔ اس کنیز نے عبداللہ کی منت سماجت کی کہ اللہ کے لیے اس پر رحم کرے اور اس کی پردہ پوشی کر لے۔ کنیز بہت خوبصورت تھی۔ وہ عبداللہ کو ورگلانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں تمہاری ہر قسم کی خواہش کو پورا کر دوں گی۔ عبداللہ کہنے لگا استغفر اللہ، تم کس قسم کی حرکت کر رہی ہو؟ میں اپنے بادشاہ کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ میرے بادشاہ نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا۔ میرے بادشاہ نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش پر بیٹھا دیا۔ عبداللہ نے کنیز کو توبہ اور استغفار کرنے کی تلقین کی اور کنیز کو یقین دلا دیا کہ فکر نہ کرو، میں اللہ کے لیے تمہارا پردہ رکھوں گا، اور وہ خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ ادھر کنیز کو فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں عبداللہ میرا راز فاش ہی نہ کر دے۔ شام کے وقت جب بادشاہ سیاسی امور سے فارغ ہو کر واپس لوٹا تو اس نے کنیز کو روتے ہوئے دیکھا تو رونے کی وجہ دریافت کی۔ کنیز نے روتے ہوئے کہا عبداللہ نے مجھ سے دست درازی کی کوشش کی ہے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً عبداللہ کے قتل کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت مقبول اور مشہور شخصیت تھا۔ سب لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اگر اسے سرِ عام پھانسی دی جاتی تو لوگ بادشاہ کے خلاف ہو جاتے۔ بادشاہ نے سوچا کہ عبداللہ کو رازدارانہ طور پر قتل کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے قتل کا پتہ نہ چلے۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے اپنے خاص جلاد کو چنا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے پاس ایک تھال بھیجوں گا۔ وہ تھال جس شخص کے ہاتھ بھیجوں اس شخص کو قتل کر کے اس کا سر کپڑے میں لپیٹ کر اس تھال میں رکھ کر واپس میرے پاس بھجوا دینا۔ اس کے بعد بادشاہ نے عبداللہ سے کہا کہ تھال لے کر جلاد کے پاس جاؤ اور وہ جو دے اسے لے کر واپس آنا۔ عبداللہ نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ عبداللہ نے ایک تھال لیا اور اسے لے کر جلاد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایسے بہت سے نوکر ملے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے عبداللہ سے فیصلہ کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے کام سے جا رہا ہوں، واپسی پر آپ لوگوں کا فیصلہ کر دوں گا۔ نوکر نے کہا آپ کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کام کے لیے ہم کسی اور کو روانہ کر دیتے ہیں۔ وہ تھال لے کر جلاد کے پاس چلا جائے گا اور جب وہ مطلوبہ سامان واپس لے آئے تو آپ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایک نوکر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ عبداللہ سے تھال لے کر جلاد کی طرف چلا جائے اور جلاد جو چیز دے اسے واپس لا کر عبداللہ کو دے دیں۔ اتفاق سے یہ وہی نوکر تھا جو کنیز کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ جلاد نے بادشاہ کے بتائے ہوئے شخص کو قتل کرنے کے لیے ایک خاص جگہ کو مقرر کیا ہوا تھا تاکہ کسی کو قتل کا علم نہ ہو۔ جب وہ نوکر تھال لے کر جلاد کی طرف گیا تو اسے کہا میرے ساتھ آؤ، اور وہ اسے اس جگہ پر لے کر پہنچ گیا۔ اس نے ایک ہی وار سے نوکر کی گردن اڑا دی۔ جلاد وہ کٹا سر
کپڑے میں لپیٹ کر تھال میں لیے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب بادشاہ نے تھال پر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں عبداللہ کے بجائے کسی اور کا سر تھا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ عبداللہ کا سر کہاں ہے؟ جلاد نے بتایا کہ میرے پاس یہ نوکر تھال لے کر آیا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ نے عبداللہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب عبداللہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے عبداللہ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا۔ عبداللہ جو سارے معاملے سے بے خبر تھا، اس نے بادشاہ کو راستے میں ہونے والی لڑائی کا احوال بتایا کہ میری جگہ یہ نوکر جلاد کے پاس تھال لے کر گیا تھا۔ یہ سن کر اچانک بادشاہ کو ایک خیال گزرا اور اس نے عبداللہ سے کہا کہ کیا تم اس نوکر کے گناہ سے واقف ہو جو اس سے یہ سزا دی گئی ہے؟ عبداللہ نے بادشاہ سے کہا ہاں میں نوکر کے گناہ سے واقف ہوں۔ بادشاہ نے عبداللہ سے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا۔ عبداللہ نے اس دن کا واقعہ کہہ سنایا اور بتایا کہ کنیز نے عبداللہ کو اللہ کا واسطہ دے کر اس کے گناہ کی پردہ پوشی کی التجا کی تھی۔ یہ سن کر بادشاہ کو کنیز پر بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً کنیز کو قتل کا حکم دیا اور عبداللہ سے معافی مانگی۔